إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ باہمی محبت و مودت اور رحمت و شفقت میں ایک دوسرے کے ساتھ مومنوں کی مثال ایسی ہے جیسے سارے مومن مل کر ایک جسم کی طرح. اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو تداعی لہ الجسد بالحمى والسہر، بخار اور درد اور تکلیف اگر کسی ایک عضو کو محسوس ہو تو سارے اعضاء بے چین رہتے ہیں، پورا جسم بے چین ہوتا ہے. ایک وہ دور تھا کہ جب یہودیوں پہ کوئی ظلم ہوتا تھا، کرسچنوں پہ کوئی ظلم ہوتا تھا، غیر مسلموں پہ کوئی ظلم ہوتا تھا تو مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ اس ظلم سے ہم کو نجات دلانے والی اگر کوئی امت ہے، کوئی قوم ہے اور کوئی سپر پاور ہے تو امت مسلمہ ہے. وہ ان کے درباروں میں فریاد لے کر جاتے تھے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا میں امت مسلمہ مقہور ہے، مغلوب ہے، ذلیل و خوار ہے الا ماشاء اللہ. اور جب کوئی ظالم اس پہ ظلم کرتا ہے تو وہ کبھی امریکہ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی رشیا کی طرف دیکھتی ہے، کبھی اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتی ہے، اور وہ
کبھی اگر ان کی مرضی میں آیا تو چند بیانات کہ ہمیں افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اس طرح کے الفاظ سے سارا معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر کہیں کوئی کارروائی کی بات آتی ہے تو کبھی برطانیہ ویٹو کر دیتا ہے، کبھی رشیا ویٹو کر دیتا ہے، کبھی چائنا ویٹو کر دیتا ہے۔ اور امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اگر مصر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہندوستانوں کے مسلمانوں میں نہ تو ان کے جشن منانے میں کمی آتی ہے، نہ کوئی ان کے جلسے جلوس میں کوئی کمی آتی ہے، نہ ان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج میں، نہ ناچنے گانے میں، نہ موج مستی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اگر ہندوستان کے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو عرب دنیا یا اور بھی کوئی مسلم دنیا ان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہر آدمی اپنے اپنے خطے کے ساتھ، اپنے اپنے علاقے کے ساتھ جی رہا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا تک بھی نہیں کرتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، بھوکا ہے، پریشان ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے حق میں بولنا تو بہت دور کی بات ہے، احتجاج کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ آدمی ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتا ہے۔ اتنی بے حسی ہے، اس قدر خود غرضی اور مفاد پرستی کی پوزیشن میں مسلم امت جی رہی ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ زبوں حالی اور یہ پستی اور انحطاط دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ لوگ ظالموں کی مدد کے لیے خود سے چل کے جاتے ہیں، ظالموں کی تائید کرنے کے لیے کہ ہم تمہاری تائید میں ہیں، تم مسلمانوں کی گردن ناپو، ان کو مارو، ان کو ستاؤ، ان پہ ظلم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری آواز میں آواز ملاتے ہیں اور قلب و جگر کے ساتھ تمہارے ساتھ۔ یہ آج پوزیشن ہے، نفاق کی یہ صورتحال ہے کہ آج آدمی ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف کھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلم امت پریشان حال ہے، مشکلات کا شکار ہے، آفتوں کا شکار ہے، اور تنہا تنہا ماری جا رہی ہے۔ ہر جگہ اس کو بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، اور خود اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں اتنے فرقے ہیں ان میں، اور فرقوں کے اندر فرقے، اور ان فرقوں کے اندر گروہ بندیاں اور گٹ بازیاں، جتھے بندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، چاہے وہ اپنی ہی جماعت کا کیوں نہ ہو، اپنے ہی گروہ کا کیوں ہو، دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اتنی نفرت شدید ہو گئی ہے، اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، آپس میں اس قدر ظالم ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، اس کے لیے بھلائی کے ارادے کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک ہی جماعت کے لوگ آپس میں لاٹھیاں لے کے پھر پڑتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، اپنے ہی بھائیوں کو مارتے ہیں، اپنے مسلک والوں کو مارتے ہیں، اپنے مذہب والوں کو مارتے ہیں۔ آج یہ صورتحال ہے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، منحرف گردانتا ہے، اور عام مسلم امت کی حالت یہ ہے کہ اسے اپنے دین سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جب تک اس کی دنیا سلامت ہے، اس کا پیٹ بھر رہا ہے، اس کے بعد گھر موجود ہے، اس کی روزی روٹی کا انتظام ہے، تو جانتا نہیں کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، بس وہ مست، اپنی زندگی میں مست، اس کے آگے کچھ سوچنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ وہ صبح سے شام تک اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے دکان کے لیے، اپنے مکان کے لیے پولو کے بیل کی طرح لگا ہوا ہے،
اور سمجھتا ہے کہ یہی حاصل زندگی، اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئے ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک مسلمان ملت کا حصہ ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، رسول کے حقوق اس کے اوپر کیا ہیں، کتاب اللہ کے حقوق کیا ہے، اور باقی انسانوں کے حقوق اس کے اوپر کیا ہے۔ ان سب باتوں سے تو کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ امت کیا اس لائق ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی مستحق بنے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں، ان کے فتاوی میں موجود ہے یہ بات کہ بنی امیہ کی حکومت اس وقت برباد ہوئی جب جاد ابن درہم اس پر مسلط ہو گیا۔ جاد ابن درہم جس نے اسلام میں پہلی بار صفات کے انکار کی بدعت ایجاد کی، صفات باری تعالیٰ کے انکار کی بدعت ایجاد کی، دین میں عقیدے میں خرابی اور بگاڑ کا پہلا بھاری سبب جس کو حکومت کی تائید حاصل ہوئی وہ جاد ابن درہم تھا، اور اسی جاد ابن درہم کی وجہ سے بنی امیہ کی حکومت چلی گئی۔ بنی عباس کی حکومت آئی، اور بنی عباس کی حکومت میں جب خلیفہ ہارون رشید جیسے لوگ تھے، جب مہدی جیسے لوگ تھے، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ ہارون رشید نے دیکھا کہ بادل جا رہے ہیں، تو اس نے کہا اے بادلو جہاں چاہو جا کے برسو، تمہارا خراج میرے پاس آئے، جہاں چاہو جا کے برسو تمہارا خراج میرے ہی پاس آئے گا۔ لیکن اس بادشاہ کا عالم کیا تھا، ایک سال حج کرتا تھا، ایک سال خود جہاد پہ جاتا تھا، اور ساری مملکت اسلامیہ سے زندیقوں، ملحدوں، بدعتیوں کو چن چن کے اسے مارا تھا، اور اس سے پہلے اس کے بعد مہدی نے ہی کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شوکت کو انتہا تک پہنچا دیا۔ لیکن یہی بنی عباس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے سن لیجیے جو میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشیوں کے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یا معاشر قریش انتم اہل ھذا الامر، کہ اے قریشیو تم ہی لوگ اس امت کے خلیفہ اور بادشاہ، تم ہی اس پر حکمراں رہو گے، لیکن کب تک؟ ما لم تعصوا اللہ، جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ فَإِذَا عَصَيْتُمُ اللَّهَ بَعَثَ اللَّهُ لَكُمْ مَن يَلْهَاكُمْ كَمَا يُلْهَىٰ هَٰذَا الْقَضِيبُ لِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تازہ ڈنڈا تھا، آپ نے اس ڈنڈے کی چھال نکال لی اور فرمایا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا، بھیجے گا، جو تمہیں ایسے ادھیڑ کے رکھ دیں گے جیسے یہ ڈنڈا ادھیڑ دیا گیا، ایسے ادھیڑ دی جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ مامون کے زمانے سے کمزوری شروع ہوئی۔ مامون کے زمانے میں فلسفہ اور منطق کی کتابیں، ارسطو کا علم، افلاطون کا علم، ہندو ویداس کا علم، قرآن کا علم ترجمہ کر کے مملکت اسلامیہ میں گھومنے لگا، جس کے نتیجے میں بدعتی پیدا ہوئے، مسلمانوں ملحد پیدا ہوئے، زندیق پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے قرآن کے سرچشمہ صافی سے استفادہ ترک کر دیا اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے بے اعتنائی برت کر ان باہر سے لائے ہوئے فلسفوں کو پڑھنا پڑھانا شروع کیا تو ان کے اندر گمراہی پیدا ہوئی، فساد پیدا ہوا، جھگڑے کھڑے ہوئے،
علماء اسلام کو انہوں نے مارا پیٹا جیل میں ڈالا اور اپنی بدعتوں کی تائید میں ساری مملکت اسلامیہ میں ایک فساد عظیم برپا کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اختلافات پیدا ہوئے مسلمانوں میں، جھگڑے کھڑے ہوئے۔ قرآن و سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اختلافات نے اتنی شدت اختیار کی کہ بغداد کے چوک پہ عین رمضان کے مہینے میں سب مسلک کے فقہا کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو کافر بناتے تھے اور کافر بنانے کے لیے روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے علماء اور فقہا روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہی جہاد ہے کہ اپنے بھائی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا جائے، ایک دوسرے کو گمراہ بتایا جائے۔ اور یہ لڑائیاں تھی، اور بادشاہ وقت کا عالم یہ تھا کہ اس کے دربار میں گوری گوری لونڈیاں ناچتی تھی، گانا گایا جاتا تھا اور شراب کے جام چلتے تھے، اور ان کے وزیر رافضی تھے جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے، جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے تھے۔ ان لوگوں نے ہلاکو خان سے سازش کر کے بغداد کی عید سے عید بجوا دی، اور جس وقت ہلاکو خان کی قوم نے بغداد میں حملہ کیا، اس وقت بادشاہ نے بہت دور سے ایک گویا کو کئی لاکھ روپیہ دیا تھا کہ وہ آ کے ہمارے دربار میں گانا سنائے۔ کہا تو ایک زمانہ یہ تھا کہ امیر معاویہ کی فوج کی تلواروں سے دنیا میں کافروں کے لیے جائے امان ہی تھی۔ کہا تو وہ دور تھا کہ عمر ابن خطاب نے جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو باہر کر دیا تھا۔ کہا تو وہ دور تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور جو لوگ دندناتے پھر رہے تھے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اور یہ دور آیا کہ جب ملک شام میں رافضیوں کی حکومت آئی، جب صحابہ کو علل اعلان سڑکوں پہ گالیاں دی گئی، جب ابو بکر اور عمر پہ لعنت بھیجی گئی، جب عثمان غنی کو نشانہ بنایا گیا، جب جنتیوں کے سردار طلحہ اور زبیر کے خلاف گندی زبانیں استعمال کی گئی، جب اماں عائشہ پہ گندی تہمتیں لگائی گئی، اور آل بیت کی محبت کے نام پہ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے چھاتیاں پیٹتے ہوئے، عورتیں زلفیں بکھرائے ہوئے، اپنے منہ پہ کالک ملے ہوئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کرسچنوں نے اپنے ہاتھ سے بیت المقدس کی کنجی دی تھی، اور انہی نے بیت المقدس مسلمانوں نے چھین لیا۔ بہت سارے سرحدی علاقے، شامی علاقے عیسائیوں نے چھین لیے، مسلمانوں کو ذلیل کیا، مسجدیں ڈھائی گئی، بے پناہ مسلمان مارے گئے، بغداد میں 10 لاکھ مسلمان قتل کر دیے گئے۔ اور امام تیمیہ نے لکھا ہے کہ سلطان یلدرم علاؤالدین بہت بہادر اور بڑی شوکت والا بادشاہ تھا، لیکن اس کی حکومت کیسے گئی؟ اس کی حکومت میں جب رازی نے اس کی ماں کے لیے کتاب لکھی جس میں جادو کا طریقہ لکھا، تعویذیں کیسے بنائی جائیں اور کیسے لوگوں کو تسخیر کیا جائے، تعویذ گنڈے اور نقش اور جادو اور ستاروں سے مدد لینے کے احکام کے بارے میں رازی نے کتابیں لکھی اور بادشاہ کے نام سے منسوب کیا، تو اللہ کا ڈنڈا ان کے اوپر چل گیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے، اور کہا ہے کہ اللہ کی سنت ہے
کہ جب الحاد پیدا ہوتا ہے، جب بدعت پیدا ہوتی ہے، جب شرک پیدا ہوتا ہے تو مسلمانوں پہ کافروں کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اور یہی جب نور الدین زنگی آیا اور اس نے اسلام کے لیے کام کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو اسلام پر متحد کرنے لگا، بدعتوں کی خاتمے کی طرف اس کا رجحان ہوا جتنا اس کا علم تھا، تو اللہ نے شوکت واپس لوٹانی شروع کی۔ اور صلاح الدین ایوبی نے جب رافضیوں کو مصر سے مار بھگایا تو بیت المقدس پر اس نے قبضہ کیا، نصارہ کو مار بھگایا اور ایسی شوکت اور ہیبت قائم کی کہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ دین کی طرف لوٹنے کی برکت تھی، رجوع اللہ کی برکت تھی۔ اور آپ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ جو جنگ اللہ لڑتا ہے اس جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا واللہ لا يحب كل خوار، فرمایا کہ اللہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے لیکن اللہ خائنوں کو دوست سے رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ ہم نے امانت کو پیش کیا، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، سب نے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ انسان نے اٹھا لیا، وہ بڑا ظالم و جاہل ہے۔ لیکن آگے دیکھو، کہا کہ ایسا اس لیے ہوا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ سزا دے، مارے، ذلیل کرے، رسوا کرے منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو۔ کیا ہے منافق؟ کسے کہا جاتا ہے منافق؟ زبان سے اسلام کا دعویٰ اور دل میں کفر چھپائے ہوئے، دل میں اللہ کی مخالفت چھپائے ہوئے، رسول کی مخالفت چھپائے ہوئے، اور شرک بھی کریں اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہیں۔ آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ ٹی وی میں ڈیبیٹ ہوتا ہے، کئی لڑکے بیٹھے رہتے ہیں، لڑکیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں، ان میں نام ان کا مسلمانوں والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کوشچن ہے، لیکن کوشچن سے پہلے کہتے ہیں نمسکار، میرا ایک کوشچن ہے۔ جو مسلم لڑکے نمسکار کہتے ہیں، جو مسلم لڑکے تلک لگاتے ہیں، جو مسلم نیتا مندروں میں جا کے پھول چڑھاتے ہیں، ناریل پھونکتے ہیں، کیا ان کے نفاق میں کوئی شبہ ہے؟ کیا ان کی بدعت میں کوئی شبہ ہے؟ کیا ان کے شرک میں کوئی شبہ ہے؟ کیا ان کے کفر میں کوئی شبہ ہے؟ جب امت میں ایسے شرک کرنے والے، ایسے بدعتیں کرنے والے، آج پورا عالم اسلام، اس کا کوئی پروگرام، اس کا کوئی منصوبہ، اس کی کوئی پلاننگ جب شروع ہوتی ہے تو کافروں کے طریقے میں شروع ہوتی ہے۔ قبریں دھوئی جاتی، پھول چڑھائے جاتے ہیں، فیتے کاٹے جاتے ہیں، نیازیں ہوتی ہیں اور غیر اللہ کی دہائیاں دی جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی ان کے پاس ڈیلیگیشن آتا ہے ان کو قبروں پہ لے جاتے ہیں، پھول چڑھوائے جاتے ہیں۔ کیا یہ قبروں والی امت ہے؟ کیا یہ مزاروں والی امت ہے؟ کیا یہ شرک والی امت ہے؟ کیا یہ باباؤں والی امت ہے جو ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے؟ اللہ کے نبی نے تو ساری قبریں مٹا ڈالی، اللہ کے نبی نے ساری تعویذیں کٹوا دی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گنڈے کٹوا دیے اور شرک کے کسی مظہر کو آپ نے کبھی قبول نہیں کیا، اور یہی حال صحابہ کرام کا بھی رہا۔ اور دیکھو ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے۔ حود علیہ السلام مٹھی بھر کمزور لوگ ان کے ساتھی ہیں اور قوم کے بڑے بڑے چودھری جمع ہیں، اور کہہ رہے ہیں ان نقول اللہ تعالیٰ کا بعض آلہتنا بسوء۔ یہ حود مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں تو آ گیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ کہا کہ سنو میری قوم کے لوگوں، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی ولا تنظرون۔ کہا کہ میری قوم کے لوگوں سنو، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن پہ تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، میں علانیہ ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا جن کو شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہیں۔ آج امت میں یہ اعلان کرنے والے کہ ہم قبروں سے، مزاروں سے، تعویذوں سے، باباؤں سے، پیروں سے، جو بھی اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، ان سب سے اپنی برات کا اظہار کرو۔ ان سے تو کیا اظہار کرو گے؟ تم تو مورتیوں میں چڑھاوے چڑھائے لگے، ناریل پھوڑنے لگے، ان کی دیوالیوں کی مبارکبادیاں دینے لگے، اس ڈر سے کہ تمہاری نیکائی ختم ہو جائے گی، تمہاری دیندگی ختم ہو جائے گی۔ آج تم اتنے مرعوب ہو کہ تم نے کافروں کو اپنا انّداتا سمجھ رکھا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری روزی کے مالک وہ ہیں، تمہاری عزت کے مالک وہ ہیں۔ یہی کام قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ حود علیہ السلام نے چیلنج دیا تھا کہ فکیدونی ثم لا تنظرون، جتنی چالیں تمہارے پاس ہیں سب چل ڈالو، مہلت بھی مت دو، ابھی سے شروع ہو جاؤ۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اپنے اور تمہارے رب پہ ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، دنیا میں جتنے پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں۔ ایمان کی صلابت، ایمان کی قوت، ایمان کی غیرت، ایمان کی یہ بلندی، یہی اللہ کو خوش کرتی ہے۔ تب اللہ کہتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ ان مسلمانوں کے قدموں کو جما دو، کوئی ان کے قدم نہیں اکھاڑ سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں اکھاڑ سکتی ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا کہ حود اور ان کی قوم کو نجات دے دیا اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دیا، اور پوری قوم عاد اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ سب کو پٹک پٹک کے مارا اللہ نے، ہوائیں چلی، انہی ہواؤں نے کسی گھر کو سالم نہیں رہنے دیا، کسی آدمی کو سالم نہیں رہنے دیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کے پٹکا، لیکن وہ خود جس کو کمزور سمجھا گیا، اس کے ماننے والے جس کو کمزور سمجھا گیا، اللہ نے ان ہواؤں میں بھی، ان طوفانوں میں بھی، ان زلزلوں میں بھی ان کی حفاظت کی۔ ہے تاریخ کی امانت کی نہیں، ہے قرآن کی امانت کی نہیں؟ بتاؤ کہاں ہو تم؟ قرآن پڑھو۔ اللہ کہتا ہے وَالظَّنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور دیکھو مچھلی والے کو چلا گیا، غصے میں چلا گیا، یعنی اللہ کا حکم دینے سے پہلے بستی سے نکل گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ دریا میں ڈالا گیا، مچھلی نے نگل لیا. غلطی کر گئے، خطا ہو گئی. تو کیا صرف خطاؤں سے اللہ تعالیٰ مدد سے حال اٹھا لیتا ہے؟ نہیں، خطائیں تو ہوگی، انسان ہے، غلطیاں کرے گا، لیکن بات کیا ہے انسانیت کی کہ جو ان کے باپ نے کیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. پروردگار غلطی ہو گئی، مانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، مانتے ہیں ہم خطا کار ہیں. اپنے ظلم کا احساس یہ بنیادی چیز ہے جو رب کی مدد کے لیے ضروری ہے. آج احساس ظلم ہے ہمارے پاس؟ کیا ظلم کا احساس کرنے والے مشرک ہوتے ہیں؟ کیا ظلم کا احساس کرنے والے بدعتی ہوتے ہیں؟ کیا ظلم کا احساس کرنے والے بے نمازی ہوتے ہیں؟ کیا ظلم کا احساس کرنے والے سود کھاتے ہیں؟ کیا ظلم کا احساس کرنے والے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، رنڈیاں نچواتے ہیں، طوائفوں کے تماشے کراتے ہیں؟ ظلم کا احساس کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تو سمجھا بھاگ رہا ہوں، اللہ کی قدرت سے باہر نکل جاؤں گا لگتا ہے. یعنی بات دھیان میں نہیں تھی، عملی اعتبار سے یہی کام کیا، لیکن جب مچھلی کے پیٹ میں گیا تو فوراً احساس ہو گیا. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تاریکیوں میں پکارا، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی اور رات کی تاریکی تھی. پکارا، آواز لگائی کہ تیرے سوا کوئی بیڑا پار کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کائنات میں. تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے. اور آج مسلمان پہ جب بپتا آتی ہے تو اور ناچتا ہے اور گاتا ہے، ڈھولک بجاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جغرافیہ میں سمرقند اور بخارا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ادھر دشمنوں کی فوجیں مسلمانوں پہ گولے برسا رہی تھی اور یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے پیر پگاڑے ختم خواجگان کر رہے تھے، خواجہ کی ختم پڑھ رہے تھے. خواجہ کی ختم کام نہیں دیتی ہے. اللہ تعالی فرمایا کہ ذنون اذ ذهب مغاضبا ونادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك. پروردگار معاف کر دے، تو پاک ہے، تو عظیم ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور کیا فرمایا؟ انی کنت من الظالمین. مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ظالم ہو گیا. ظالم ہو گیا تو توحید آئی، ظالم ہو گیا تو معافی آئی، ظالم ہو گیا تو جھکاؤ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا فاستجبنا لہ، میں نے جھٹ قبول کر لیا. ارے میں نے جھٹ قبول کر لیا جب اس نے توحید کا حوالہ دیا، جب بندگی کا حوالہ دیا، جب جھک گیا میرے سامنے، جب رونے لگا، جب ماننے لگا تو میں نے قبول کر لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے نکال دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی میری سنت ہے، ہم مومنوں کو ایسے ہی نکالتے ہیں، ہر مصیبت سے نکال دیتے ہیں، ہر بلا سے نکال دیتے ہیں. ساری دنیا ایک طرف کھڑی رہے اور ساری دنیا کے فرعون ایک طرف کھڑے رہے، میرا ایک بندہ ہے تو میں اسے صاف نکال دوں گا. کیونکہ یہ جنگ اللہ لڑتا ہے،
یہ جنگ اللہ لڑتا ہے دشمنوں کے خلاف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر غور تو کرو، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اوپر سے تمہارے خلاف آئے، نیچے سے بھی آئے، بہت بڑا لشکر تھا اور کلیجے منہ کو آ گئے، آنکھیں پترا گئی، لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانی کرنے لگے. اللہ اکبر. جیسے کیسے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑی اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن ہر وقت مصیبت میں رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، ہر وقت بیمار رہتا ہے. آپ بتائیے کہ کوئی بات ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ہر آدمی اگر اپنے آپ کو ٹٹولے تو اپنے رب سے بدگمان ملے گا. تقدیر کے خلاف تجویزیں ہیں اس کے پاس. وہ سوچتا ہے کہ رب تو نے میرے پڑوسی کو بنگلے والا کر دیا، گاڑیوں والا کر دیا. تو کل میرا لنگوٹیا یاد تھا، ہم نے ایک کلاس میں پڑھا، آج وہ گاڑیوں میں گھومتا ہے، بنگلوں میں گھومتا ہے، لیکن تو نے مجھے فقیر رکھ دیا. زبان حال اس کی یہی کہتی، دو زمانے میں خیال نہ کہے میں تیری بات کرتا ہوں، تو نے مجھے بیمار کر دیا، مجھے پریشان کر دیا. اپنے رب پر تجویزیں رکھتا ہے، اقتراحات پیش کرتا ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرے تسلیم خم کر دیتا، کیونکہ وہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی حکیم بھی ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. وہ عادل ہے، وہ منصف ہے. اسی لیے نبی نے یہ دعا سکھائی تھی کہ انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرا فیصلہ مجھ میں نافذ ہے، اور تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی پر انصاف ہے. جب میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے نامے اعمال دیکھ. اپنی کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ کیوں شکایتیں کرتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو کہ ہم نے تم پر انعام کیا اور ساری دنیا میں تمہیں فضیلت دی. اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اے ایمان والو، اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر لشکر پھر پڑے تھے، قریش بھی آئے، غطفان بھی آئے، یہودی بھی آئے، منافق بھی آئے، بدو بھی آئے، اور مدینے میں مٹھی بھر مسلمان تھے. پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے. اللہ کے نبی کے پیٹ پہ خود پتھر بنا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھاوڑے تھے اور دلوں میں قوت ایمانی تھی. دماغ آسمان کی بلندیوں میں تھا کہ رب ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ نے پہلے بتایا تھا کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت کی تھی جب کافروں نے اپنے شہر سے اسے نکال دیا، اور صرف نکال نہیں دیا،
ہزاروں کے انعام اس کے سر پہ لگا کے اس کو ڈھونڈ رہے تھے. سارے مکہ کے ارد گرد ڈھونڈ پڑی ہوئی تھی اور بڑے بڑے سورما بہادر کھوجی گھوڑے لے کر اونٹ لے کر پیدل تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ محمد کہاں، ابو بکر کہاں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو غار میں چھپے ہوئے تھے اور ابو بکر کی زبان سے یہ نکل رہا تھا. اتنے قریب آ گئے، سر کے اوپر کھڑے ہیں. اللہ کے نبی اگر کسی نے نگاہ نیچے کر کے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے. کہا یا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا گمان کیا ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ ہے، اللہ، یہ جنگ اللہ لڑ رہا ہے. تاکہ اللہ نے اس کی حفاظت وہاں کی تھی. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے ساتھی سے کہہ رہا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ پتھر باندھے ہوئے پیٹ پہ پھاوڑے چلا رہے، اور جانتے ہو وہ زمین کیا تھی؟ بعد میں جب سعودی حکومت نئی آئی تو خندق روڈ پہ جب اس نے سڑک کھودنے کا ٹھیکہ دیا تو 100 گز زمین کھودنے میں 1 مہینہ لگ گیا. مشینوں کے پھال ٹوٹ گئے اور صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے 7,000 گز لمبی 10 گز چوڑی اور 7 سے 9 گز تک گہری خندق ہفتے کے اندر کھودی تھی. یہ کہاں سے آئی طاقت؟ اور کبھی کبھی تو ایسی چٹانیں آ گئی کہ سارے بہادروں کے حوصلے جواب دے گئے. پھاوڑے کام نہیں کرتے تھے تو نبی مصطفیٰ بلائے گئے. پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہمارے نبی نے جب کدال چلائی تو چٹان کے ٹکڑے بکھر گئے. اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ تاکہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ سب لشکر تم پہ پھر پڑے تھے تو ہم نے اس لشکر پہ ہوا بھیجی، ہم نے اس لشکر پہ ہوا بھیج دی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تم کو دکھائی نہیں دے رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. لیکن بات یہ تھی کہ جو تم کر رہے تھے، تمہارا جو عمل تھا، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ تم بھوکے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جنگ کے عالم میں تھے، خوف کے عالم میں تھے، پھر بھی تمہاری جماعت نہیں چھوٹ رہی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، بھوکے تھے، کدال چلا رہے تھے. ایمان کی طاقت سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا کر رہا تھا. جس کے گھر میں معمولی سا کھانا تھا اس نے نبی کو دعوت دی اور نبی نے پورے لشکر کو بلایا اور سب نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا اور اللہ نے ان کی ہوا سے مدد کی. دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، تنابیں ٹوٹ گئی، ہانڈیاں الٹ گئی، جانور بچ گئے اور ایسا ٹوٹ کے بھاگے ہیں کہ انہوں نے مدینے کی طرف پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ فرماتا ہے کہ میں کافروں کے دل میں روک ڈال دوں گا. ان کی ہمت نہیں ہوگی، مجال نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف ترچھی آنکھوں سے دیکھیں. لیکن پہلے اپنے ظلم کو تو مانو. تم تو اپنے ظلم کو مانتے ہی نہیں، جھکتے ہی نہیں، کسی اعتبار سے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں. کیسے تم کو ہدایت دیں، کیسے راستہ بتائیں کہ یہ کرو تو سب جھک جائیں گے جب تم سننے ہی کے لیے تیار نہیں، جب تم ماننے ہی کے لیے آمادہ نہیں. اور ایک بات سن لو، اگر آج صلاح الدین آ جائے، نور الدین زنگی آ جائے اور عمر ابن خطاب جیسا کوئی قائد آ جائے تو بھی اس امت کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا.
اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اتنا عظیم قائد کوئی دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اس قوم کا بیڑا 40 سال تک اس کو بھٹکنا پڑا، 40 سال تک اس کو زمین نہیں ملی، صحراؤں کی خاک تھامتے رہے، اس لیے کہ قائد کا کوئی مطلب نہیں جب قوم اس کی بات نہ مانی۔ حضرت علی کو جب لوگوں نے کہا کہ امیر معاویہ کو دیکھو کیسے زبردست فتوحات کیے چلے جاتے ہیں، اور آپ کا تو عالم یہ ہے کہ آپ کے حکومت میں لوگ گھروں میں گھس کے عورتوں کے کانوں کی بالیاں نکال لے جاتے ہیں، کیا تمہیں پتا ہے عمر ابن خطاب کی جو دھاک قائم تھی، ان کے مشیر اور ان کے سپاہی ہم جیسے لوگ تھے، اور آج جو میری یہ پوزیشن ملی ہوئی ہے وہ تم جیسے نامردوں کی وجہ سے ہوئی۔ اس قائد کی حیثیت کیا جس کی قوم اس کی بات مانے نہیں، اس کی سنے نہیں، صحیح راستے میں چلے نہیں، اور ہر وقت بگاڑ پہ آمادہ ہو، نافرمانی پہ آمادہ ہو، تو اس قائد کی حیثیت کیا ہے؟ جب امت اتنی بگڑی ہوئی ہے، اتنی بگڑی ہوئی ہے۔ اب آپ کو 2 مثالیں میں دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آج ابھی کل ہی میں نے ایک NDTV میں سنا، ایک لڑکی کشمیر سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخلہ کرنے کے لیے لینے کے لیے آئی، میرٹ پہ اس کا نام آ چکا تھا، لسٹ پہ لگٹ چکا تھا، لیکن وہ پہلے اندراج کرانے میں جو آن لائن ہونا تھا اس کو دیر ہو گئی، اس لیے کشمیر میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا، رابطے منقطع ہیں، آنے جانے کی مشکل ہے۔ اب وہ جو بھی اگر اس نے بات صحیح کہی ہے اللہ عالم، تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ملت کی روٹیاں کھا رہے ہیں، جن کو ہم نے IAS بنایا، IPS بنایا، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، قوم نے دعائیں کر کر کے، پلاننگ کر کر کے ان کو اس درجے تک پہنچایا، وہ کس شان سے بولتے ہیں؟ کہا کہ جاؤ کشمیر میں پتھر چلاؤ، یہاں داخلہ نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہو اگر یہ بات صحیح ہے تو اللہ عالم، لیکن NDTV کی انٹرویو میں اس لڑکی نے، جو نیلم نام کی لڑکی تھی، اس نے یہی بات کی۔ کہاں تک صحیح ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اگر یہ بات کہی گئی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر بیٹھ کر، یہ امت کے لیے کتنی شرمناک ہے، کتنی افسوسناک ہے، اور امت کے مزاج کی کیسی عکاسی کرنے والی ہے۔ اور دوسری مثال میں بیان کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے ایک BBC نے انٹرویو لیا ایک ایسے گھرانے کی جس میں شادی ہو رہی تھی۔ پہلے لڑکی کا انٹرویو ہوا، لڑکی نے کہا میرے بہت ارمان تھے، بہت دنوں سے میں اس کے لیے پلاننگ کر رہی تھی کہ میری شادی ہوگی تو لائٹنگ ہوگی، ڈیکوریشن ہوگا، دھوم دھڑکا ہوگا۔ اور اس کے بعد سے جب انٹرویو لیا گیا تو کہا کیا شادی، یہ دیکھ لو چند دیگ پک رہے ہیں، یہاں تو 50 دیگ پکتے، کچھ ناچ ہوتا، کچھ گانا ہوتا، تب تو شادی ہوتی، یہ کون سی شادی ہے؟ مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو، زبان منہ سے نہ، دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلی۔ اس امت کا اندازہ کیسے کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ بے شک کشمیری ہمارے بھائی، ان کے لیے ہمیں راتوں کی تنہائیوں میں دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے ہمیں بولنا چاہیے، اپنی آواز کی خاموشی کو دور کرنا چاہیے۔ اس امت، اس ملک کے آئین کے مطابق بولو، اس ملک نے جو حق دیا ہے بولو،
آج تو سب خاموش ہیں اپنی اپنی عافیت لیے ہوئے. کم سے کم اتنا تو بولو کہ ان کے لیے راستہ کھولو، ان کی گاڑیاں جاری کرو، ان کا خون جاری کرو، ان کی دواؤں کا انتظام کرو. اتنا تو بولو. کیوں خاموش؟ کیوں چپ ہو؟ کیا اس بات کے انتظار میں ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو؟ کتنے کیس فائل ہوئے. آئینی طریقے پہ آ جاؤ، جمہوریت کے طریقے پہ آ جاؤ کہ کشمیریوں کے حقوق دیے جائیں. کم سے کم جو جمہوری حقوق ہے وہ دیے جائیں. سب خاموش. میں یہ نہیں کہتا، لیکن امت کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آج جو ہم اس حال کو پہنچ رہے ہیں تمہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، ہماری مشکلات کیا ہیں، ہماری پرابلم کیا ہے، ہم نے کیسے دعوت دی ہے کہ آپ بیل مجھے مار. یہ سب باتیں غور کرنے کی، سوچنے کی ہے. اس اہتمام کے ساتھ جیو مسلمانوں، احساس ضیاع کرو. بہت کچھ کھو چکے، اب کھونے کے لیے آخری اسٹیج بچا ہے. اگر وہ چلا گیا تو پھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی زمین پر. یہ سمجھ لو، یہ چند دن کی جو چاندنی ہے اللہ نہ کرے کہ یہ اندھیری رات میں بدل جائے. اس دن کے آنے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ. اللہ تعالی ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ملت کا احساس عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرج بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم.